نے بات کی لسانی بنیاد والی، وہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایشو، یہ جو لسانی، یہ مجھے آوازیں آتی ہیں لنگوسٹک بیس پہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ ایشو، اس کو ایشو بنانا ہی نہیں چاہیے، لنگوسٹک بیس کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں مبشر، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی بھی تو 4 صوبے لنگوسٹکلی بنے ہوئے ہیں. سندھیوں کا سندھ ہے، سندھ میں ڈومیننٹ آبادی سندھیوں کی ہے، لیکن وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے نا، وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، وہ پرابلم کو سالو نہیں کر رہا. نہیں ہو رہی کریٹ. خیبر پختونخوا کا آپ نے نام خود لنگوسٹک بیس پہ رکھ دیا، اس کا نام رکھ دیا خیبر پختونخوا، کیونکہ وہاں پختونوں کی آبادی ہے. بلوچستان میں بلوچوں کی آبادی زیادہ ہے، حالانکہ پختون ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں، اس کا نام بلوچستان ہے. پنجاب میں پنجابی ہمارے بھائی ہیں، وہ پنجاب کا صوبہ پنجابیوں کا ہے. تو اگر کوئی آدمی اگر کوئی انسان، کوئی شخص اگر سرائکی صوبے کے حوالے سے اپنی شناخت کے بارے میں ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو لنگوسٹک بیس پہ نہیں کہنا چاہیے، یا تو پھر پورے پاکستان کے صوبوں کے نام چینج کیے جائیں. آلریڈی پڑے گا ہمیں میک شور کرنا پڑے گا کہ جنوبی پنجاب کو جب ہم ان کے لیے پیسے رکھتے ہیں تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بڑا احسان کیا جنوبی پنجاب پہ. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جنوبی پنجاب اگر پنجاب کا حصہ ہے تو اس کو پنجاب کے حصے کی طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اسپیکر صاحب شوگر سیکٹر کی بات ہوئی، ہمارے ممبرز نے یہاں پہ رولنگ پارٹی کے ممبرز نے بات کی کہ شوگر سیکٹر پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ کہ شوگر سیکٹر پہ ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور انویسٹیگیشن سے پہلے ہمیں حکومت سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سبسیڈائزڈ ایکسپورٹ کی اجازت دی شوگر سیکٹر کو. جب شوگر مالکان آپ کے پاس آئے کہ ہم نے چینی ایکسپورٹ کرنی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہمیں مارکیٹ میں شارٹ فال کریٹ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ لوکل مارکیٹ میں ریٹ اوپر جائے چینی کا. تو مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ پہلے حکومت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اس پہ ہمیں بڑی تفتیش ہے کہ یہ کیوں شوگر پرائس اوپر گئی ہے. تو اسپیکر صاحب ضرور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پچھلے 10 سال سے جو گنے کے کاشتکار کے ساتھ کیا جا رہا ہے شوگر سیکٹر میں، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ جن کا تعلق ہے ایگریکلچر سے، وہ بتا سکیں گے کہ عثمان محمود صاحب. کوشچن نمبر 4381. جناب اسپیکر، پھر ایک انتہائی امپورٹنٹ سوال میں نے آنریبل منسٹر سے پوچھا تھا. یہ اس پرٹیکولر انٹرچینج کے حوالے سے ہے جناب اسپیکر جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اقبال آباد جو کہ KLP روڈ تک جاتا ہے. جناب اسپیکر، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ KLP روڈ اور رحیم یار خان موٹر وے تک ملانے والی روڈ کو چاروں اطراف سے ٹریفک کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے آئے روز ٹریفک جیم اور حادثات ہو رہے ہیں. انہوں نے بتایا بالکل درست ہے. تو ایک سکیم پروپوز ہوئی تھی جناب اسپیکر کہ یہاں پہ ایک فلائی اوور کا قیام کیا جائے بٹوین اقبال آباد KLP روڈ اینڈ دا روڈ دیٹ لیڈز ایگزیکٹلی. تو اس پہ جواب میں مجھے یہ دیا گیا کہ تھلی چوک رحیم یار خان سے اقبال آباد موٹر وے انٹرچینج تک براستہ اقبال آباد تعمیر فلائی اوور اقبال آباد سڑک کو 2 رویہ کرنے اور فلائی اوور بنانے کا تخمینہ لاگت تقریباً 4 ارب روپے ہے. فی الحال مذکورہ فلائی اوور اور تعمیر زیر غور نہ ہے. تو میری آپ کے توسط سے گزارش یہ ہے کہ یہ رفاع عامہ کا کام ہے جی، اس میں کسی کا پرٹیکولر حلقہ تو نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی مخدوم فواز صاحب، حلقہ ان کا ہے. تو اگر یہ اسکیم ہو جاتی ہے دس ول بینیفٹ دی انٹائر ڈسٹرکٹ اینڈ پیپل لائک یو اینڈ آئی ہو بلانگ ٹو دیٹ ایریا. تو اگر یہ 4 ارب روپے رفاع عامہ کے ایک بنیادی کاز کے لیے خرچ کر دیے جائیں اور اس کو ترجیحاتی بنیادوں پہ اگر انکلوڈ کر لیا جائے دی انٹائر ڈسٹرکٹ ول بینیفٹ فرام دس اسکیم. جناب اسپیکر، جی منسٹر صاحب. میں تو یہ کہتا کہ ابھی تک اسکیم جو ہے نا اس میں کوئی انڈر کنسٹیٹیوشن نہیں ہے، اگر کچھ ہوگی تو بتا دیں گے ان کو. ٹھیک ہے جی. جی مخدوم صاحب، سیٹسفائڈ؟
بس یہی ریکویسٹ تھی کہ اگر یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکیم ہے اس کو انکلوڈ کر لیا جائے جی اس مالی سال میں, اگلی مالی سال میں. تو فی الحال ابھی نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کے توسط سے کہ یہ ایک ایسی ہے جو کہ رفع عامہ کے لیے فار دا گریٹر گڈ آف دا پیپل ہے. اس کو اگر انکلوڈ کر لیا جائے, the entire 5 million plus people of رحیم یار خان will be grateful to. آپ کی بہت اچھی سرکار ہے, امید کرتے ہیں آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. بٹ جناب اسپیکر ہمارے بڑے بنیادی حقوق مسائل جنوبی پنجاب کے زور پہ آپ کی حکومت آئی تھی, تو اگر اس کو اگنور کریں گے تو ہم ان کے جو ہے نا کنسیڈریشن پہ بھیج دیتے ہیں. تو اگر صاحب میں کنسیڈر کر کے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جنوبی جنوبی پہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی سی پہ جی سے. مگر انفارچونیٹلی جناب چیئرمین 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے جواب موصول نہیں ہوا. جناب چیئرمین لوکل گورنمنٹ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں جی, ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پنجاب میں سب سے فار ریچنگ ایک ادارہ ہے جی. اور خاص طور پہ جب سے لوکل گورنمنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا ایک اسٹیبلشڈ محکمے کو انڈر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019, تب سے لوکل گورنمنٹ بلکہ ٹریجری بھی اس سے مستفید ہوگی جناب چیئرمین. اور آپ کی آئی ایم گریٹفل. اور میں صرف اپنی بات کے اختتام پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جناب چیئرمین جب تک یہ ہاؤس اور اس کی کمیٹیز غیر فعال رہیں گی تب تک ہمیں یہ شکایات کا سامنا رہے گا. تو میں آپ کے توسط سے, میرے بزرگ ہیں, میرے انتہائی قابل احترام ہیں لا منسٹر, میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اس چیز کو زیر غور لائیں اور اس اگست ہاؤس کی کمیٹیز کو بھی فعال کریں. تھینک یو جناب. آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. تو رول 54 کی جو رولنگ ہے وہ آ گئی آپ کے کوشچن. کیا یہ درست ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول آباد پور ضلع رحیم یار خان کلسٹر سینٹر ہے اور 34 سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کا امتحانی سینٹر بھی ہے؟ جناب اسپیکر مجھے جواب یہ دیا گیا کہ درست ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول آباد پور ضلع رحیم یار خان کلسٹر سینٹر ہے اور تقریباً 40 سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کا امتحانی سینٹر بھی ہے. جب جناب اسپیکر یہ 40 سے زیادہ سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے امتحان ہوسٹ کرتا ہے آباد پور, تو آگے اگر آپ چلیں جناب اسپیکر تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ 26 اسامیوں کی تعداد ہے آباد پور کے اس کلسٹر سینٹر میں, جس میں سے کئی عرصہ دراز سے کوشچن کریں نا مخدوم. میں اسی پہ آ رہا ہوں جناب اسپیکر. 13 اسامیاں پرشدہ ہیں جبکہ 13 اسامیاں خالی ہیں جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سیشن پہلے مراد راز صاحب یہاں موجود تھے اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا اپنے اسی محروم حلقے کے حوالے سے کہ پچھلے 10 سال میں میرے اس حلقے کے کتنے اسکول اپ گریڈ کیے گئے. تو مجھے جواب یہ ملا کہ پچھلے 10 سال میں میرے حلقے کا کوئی اسکول اپ گریڈ نہیں کیا گیا. جناب اسپیکر نہ ہمارے حلقوں کے اسکول اپ گریڈ ہوتے ہیں, نہ ہماری خالی اسامیاں پوری ہوتی ہیں. Just because we have been in opposition the past 10 years and these 5 years, پچھلے 15 سال سے I repeat جناب اسپیکر, جتنا بھی اگنور ہمارا خطہ ہمارا علاقہ ہو سکتا تھا وہ ہوتا آیا ہے. کیا اب ہم امید رکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ایک سوتیلی اولاد والا سلوک کنٹینیوسلی ہوا پچھلے 10 سال میں بھی, اور اب کیا یہ کنٹینیو ہوگا یا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان ہوگا؟ جی شکریہ جناب پارلیمنٹری سیکرٹری. مخدوم صاحب کا سوال ہے کہ یہ خالی, جو مجھے سمجھ آیا کہ خالی اسامیاں جو ہیں یہ پر کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی, اور یہاں سے جو لوگ ٹرانسفر کروا کے گئے ہیں کیوں گئے ہیں. ان میں جس اسکول کی انہوں نے بات کی ہے ٹوٹل یہاں پہ 26 اسامیاں ہیں جن میں سے 13 پر ہے اور 13 خالی ہیں. یہ جو خالی ہوئی ہیں ان کے خالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز ٹرانسفر کروا کے چلے گئے ہیں, ان میں سے ایک ٹیچر جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, اور باقی ساری تفصیلات بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ای ٹرانسفر کے تحت اگر ادھر کوئی آنا چاہے تو وہ آن لائن اپلائی کر سکتا ہے,
لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے ٹیچرز کی کمی کا، یہ ہمیں صرف ان کے ضلع میں نہیں پورے پنجاب میں ہم فیس کر رہے ہیں. تقریباً 68,000 کے قریب اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ابھی اکیڈیمک ایئر جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم کوشش کریں پہلے ریشنلائزیشن کریں، اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا سچویشن ہے، پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ خالی اسامیاں پور کی جائیں. جی سب ریشنلائزیشن کریں گے. جی مخدوم صاحب. جناب اسپیکر عرض یہ ہے کہ ریشنلائزیشن کریں گے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈیٹیل میں آپ کو مخدوم صاحب میں عرض کروں جی ڈیٹیل تو جناب اسپیکر انہوں نے بتائی ہے کہ 5 چلے گئے، 2 ریٹائر ہو گئے، 1 فوت ہو گئے اور 5 نے تبادلہ کرا لیا. مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ ساری تفصیل تو ہے، مگر میری گزارش جو ہے وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ جناب اسپیکر جسٹ بیکاز وی ہیو بین ان اپوزیشن، تو جہاں تک تعلیم، صحت، سینیٹیشن اور روڈ نیٹ ورک کا تعلق ہے جناب اسپیکر، میں اس اگست ہاؤس کے فلور پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو کائنڈلی آپ ٹیک اپ کریں کہ these 3-4 things at least should be across the board. ان میں امپارشیلٹی ہونی چاہیے. یو آر لکی کہ آپ کے ایریا میں ماشاءاللہ ایک ہاسپٹل بھی بننے لگا ہے. آپ اپوزیشن میں رہ کے ہاسپٹل لے رہے ہیں، ہمیں اب تک تو جناب اسپیکر اس کی اینٹ نہیں رکھی گئی. جب رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس فلور میں آپ کی حکومت کی تعریف کریں گے. سارا کچھ ہو گیا ہے، ہم تعریف کریں گے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں جناب اسپیکر کہ کائنڈلی کوئی اس قسم کی پالیسی بنائی جائے آپ کی سرکار کی طرف سے، جس میں تعلیم، صحت، آپ کا جو سینیٹیشن کا نظام ہے وہ کوئی اکراس دا بورڈ امپارشل طریقے سے ہو، کیونکہ اس ملک کا جو ٹیکس پیئر ہے وہ اپوزیشن کے حلقے کا بھی اتنا ہے جتنا ٹریجری کے حلقے کا ہے. جی چلیں، تھینک یو ویری مچ. تو جی ڈاکٹر صاحب، وزیر موصوف نے کہا ہے کہ 5 اساتذہ کے تبادلے کر دیے گئے. وہ کس طرح تبادلے ہو گئے جبکہ 600-700 اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود ہیں، اور اس پر کیا حکومت کی پالیسی ہے کہ ہاؤ یو کین ٹرانسفر